حاضرین محترم، نعت گوئی بہت بڑی سعادت ہے۔ ہر شاعر نعت گو نہیں ہوتا، ہر نعت گو تو شاعر ہوتا ہے لیکن ہر شاعر نعت گو نہیں ہوتا۔ اور جب کوئی نعت عارف کہتا ہے تو اس کی نعت گوئی وہ ہوتی ہے تو ہر نعت گو شاعر کو میسر نہیں ہوتی۔ ایک عارف کی وہ نعت جو میں نے جب بھی پڑھی ہے، جس نے جب بھی پڑھی ہے، جس نے جب بھی سنی ہے، اس پر ایک کیف تجربہ ہے اور اس نے باوضو آنکھوں کا وضو کر کے اس رات کو سنا ہے اور پڑھا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ رات میں یہ مشاہدہ ہے جو واصف باصفہ نے اپنی زبان سے، اپنے وجدان سے اور اپنے مشاہدے سے بیان کیا ہے۔ میں منیا نال یقین دے، میں ویکھیا اکھاں نال، میں منیا نال یقین دے، میں ویکھیا اکھاں نال، او دے ہاتھ کھنڈی یاسین دی، او دے گونگر والے وال۔ حاضرین محترم، یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بغیر دیکھے نہیں کہی جا رہی ہے۔ کوئی دیکھ کر یہ بات کر رہا ہے، وہ منظر پیش کر رہا ہے، وہ نعت نہیں پڑھ رہا، وہ منظر پیش کر رہا ہے، وہ اپنا مشاہدہ پیش کر رہا ہے۔ وہ دے چارے پاسے نور ہے، وہ دا ہر جا عین ظہور ہے، اسا پیراں تے سر سٹیا، اسا چھڈے سب جنجال، وہ دی کر کر نوبت وج دی، اے ازلی گل نہ اج دی، او میم دی بکل مار کے گل کردا ساڈے نال، جنہ راتاں بیٹھ کے گالیاں او سکھیاں کرماں والیاں، جنہ موتی رولے خاک دے او ہوئیاں سب نہال، او رانجا بن بن آوندا تو ہیر سلیٹی بن، او رانجا بن بن آوندا تو ہیر سلیٹی بن، تو چرخا کتی پریم دا تینوں ملے گا پریم کمال، انہوں ملنا سوکھی گل ہے، او آپے ساڈے والے، تسی بیٹھو انہوں سور کے او جاوے دیوا بال، تو واصف گل نہ مندا تو اپنے درد نوں وڈدا، جا موجاں مان پیاریا تیری گدڑی آیا لال، میں منیا نال یقین دے، میں ویکھیا اکھاں نال، او دے ہاتھ کھنڈی یاسین دی، او دے گونگر والے وال۔ جناب یوسف واسفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب یوسف واسفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بودرابی جمال کی صورت، واصف با کمال کی صورت، ان کے دربار سے ملے لنگر، لفظ خوشبو خیال کی صورت۔ کیا کہنے، بہت اچھے بہت اچھے، سبحان اللہ۔ جناب والا نعت کی درخواست کی تھی تو منقبت نہیں ہوئی، تو اجازت ہو بسم اللہ جی، بس چند اشارہ پیش کرتا ہوں۔ کلزم ہستی میں ہے کعبہ صدف، کلزم ہستی میں ہے کعبہ صدف، اور پنہا اس میں ہے در نجف۔ کیا کہنے کیا کہنے، کلزم ہستی میں ہے کعبہ صدف، اور پنہا اس میں ہے در نجف، اور ہے رخ زیبا کی دید ان کا ہدف، ہے رخ زیبا کی دید ان کا ہدف، ہے نمازی سوئے کعبہ صف بصف، سبحان اللہ، ہے نمازی سوئے کعبہ صف بصف، اور دھڑکنوں کے ساز میں صوت علی، دھڑکنوں کے ساز میں صوت علی، حق علی ہر دم پکارے دل کی دف، کیا کہنے، حق علی ہر دم پکارے دل کی دف، یا علی کے ورد سے مہکے چمن، یا علی کے ورد سے مہکے چمن، دیدنی ہے فصل عرفاں ہر طرف، سبحان اللہ، دیدنی ہے فصل عرفاں ہر طرف، اور جہاں ہتھیلی پر لیے ہیں منتظر، جہاں ہتھیلی پر لیے ہیں منتظر، عاشقان روح حیدر سر بکف، سبحان اللہ، عاشقان روح حیدر سر بکف، جہاں ہتھیلی پر لیے ہیں منتظر، عاشقان روح حیدر سر بکف، اور سنتے ہیں آواز حیدر
عرش پر، واہ 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 واہ، سنتے ہیں آواز حیدر عرش پر، جن کے مرکب ہے براق اور رف رف، بہت اچھا، رف رف، رف رف، واہ واہ واہ، سنتے ہیں آواز حیدر عرش پر، واہ واہ، جن کے مرکب ہیں براق اور رف رف رف، سبحان اللہ، پھر ہوا یوسف میں مولا کا کرم، پھر ملا ہے منقبت کا یہ سبحان شرف، اللہ جی، سبحان اللہ۔ گلزم ہستی میں ہے کعبہ صدف، اور پنہا اس میں ہے در نجف۔ جی بسم اللہ جی۔ حاضرین محترم، چونکہ اس مشاعرے کے فارمیٹ کا مجھے علم نہیں تھا، ورنہ بطور میزبان محفل میں پہلے اپنا کلام پیش کرتا۔ میں واسفی صاحب سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کے بعد نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میلاد کے موضوع پر 2-3 اشعار پیش خدمت ہیں۔ مظہر کبریا مل گیا، مظہر کبریا مل گیا، وہ جو پہلے سے تھا مل گیا، مظہر کبریا مل گیا، وہ جو پہلے سے تھا مل گیا، غنچۂ زندگی کھل گیا، مژدۂ جاں فضا مل گیا، اے بشر ہو مبارک تجھے، اے بشر ہو مبارک تجھے، نور رب اولا مل گیا، ہے منور زمیں آسماں، ہے منور زمیں آسماں، مہر ارض و سما مل گیا، حق تعالیٰ کا احسان ہے، حق تعالیٰ کا احسان ہے، خلق کو حق نما مل گیا۔ اور مقطع ہے جی، صدقہ مصطفیٰ سے ریاض، صدقہ مصطفیٰ سے ریاض، مانگنے سے سوا مل گیا، مظہر کبریا مل گیا، وہ جو پہلے سے تھا مل گیا۔ عرض گزار ہوں جناب ڈاکٹر اظہر وحید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی حاضری بارگاہ رسالت میں پیش کریں۔ جناب اظہر وحید صاحب، بسم اللہ عرض کیا، الفاظ کہاں ہیں جو حشایان مدینہ، الفاظ کہاں ہیں جو حشایان مدینہ، قربان میری جان ہو جانان مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاقوت زمرد سے جو الفاظ ملیں، یاقوت زمرد سے جو الفاظ ملیں تو اشعار من جملہ دیوان مدینہ۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدہوش میرا دل ہے اسی کیف میں اب تک، کیا کہنے ہیں، مدہوش میرا دل ہے اسی کیف میں اب تک، اور مجھ سو کو بھی کر لیتے ہیں مہمان مدینہ۔ بہت اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ الفاظ دعا میں مجھے کہنے نہ پڑیں گے، کون؟ الفاظ دعا میں مجھے کہنے نہ پڑیں گے، مہمان ہوں ان کا جو ہے سلطان مدینہ۔ توفیق الہی سے جو اعمال ہے بھاری، توفیق الہی سے جو اعمال ہے بھاری، میزان کے پلڑے محلوبان مدینہ۔ سبحان اللہ جی۔ وہ ذوق نہیں حامل عرفان الہی، جس ذوق میں شامل نہیں وجدان مدینہ۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اخلاق میں قرآن ہے برہان نبوت، دنیا میں ہے اخلاق و فیضان مدینہ۔ امید کے آنگن میں نئے پھول کھلے، امید کے آنگن میں نئے پھول کھلے ہیں، صد شکر کے رمجھم میں ہے باران مدینہ۔ تقدیر میں لا خوف ولا حزن بھی لکھ دے، تقدیر میں لا خوف ولا حزن بھی لکھ دے، قرطاس پہ لکھتا ہے قلم دان مدینہ۔ بہت اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ یاسین کے چہرے پہ ہیں واللیل کی زلفیں، یاسین کے چہرے پہ ہیں واللیل کی زلفیں، توحید کی ترتیل ہے قرآن مدینہ۔ بہت اچھے، بہت اچھے، اور قرآن کا مطلب چہرہ بھی ہوتا سبحان ہے۔ بطحائے محبت ہے یہی دار شفاعت،
دل کھینچ کے لے جاتے ہیں عنوان مدینہ. رسوا جو مسلمان زمانے میں ہوا ہے، رسوا جو مسلمان زمانے میں ہوا ہے، محجوب علی بوذر سلمان مدینہ. اس خاک کا رشتہ ہے عجب شہر نبی سے، تسکین دل و جان ہے رومان مدینہ. کس کیف میں نعت ہے کہ سرکار سنیں گے، کس کیف میں نعت ہے کہ سرکار سنیں گے، پھولے نہ سمائے ہے ثنا خان مدینہ. کس کیف میں نعت ہے کہ سرکار سنیں گے، پھولے نہ سمائے ہے ثنا خان مدینہ. یہ جام ولایت ہے کہ مدوا ہے نجف کا، یہ جام ولایت ہے کہ مدوا ہے نجف کا. مخمور سے رہتے ہیں یہ رندان مدینہ. بہت اچھے، بہت اچھے. بے جان سے اظہر کو نئی جان ملے گی، اور یہ جان جو ہو جائے قربان مدینہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مضمون پڑھیں. جی، جناب افضال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سرکار واصف باصفا کا کالم حاضرین کو گوش گزار کروائیں تاکہ ہمیں سارے ان کے افکار و افکار عالیہ سے مسترد ہونے کا موقع ملے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا مضمون ہے چہرہ. جس طرح آسمان کی وسیع وسعتوں اور عمیق گہرائیوں میں کروڑوں ستارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، جمیل و جسیم ستارے اور سیارے حسن کائنات کے انوکھے پرتاثیر مظاہر ہیں، اسی طرح حیات عرضی میں کروڑوں چہرے اپنے اپنے خیال اور اپنی اپنی ضرورت کے مدار میں سرگرم عمل ہیں، مصروف عمل ہیں، مصروف سفر ہیں. پرتاثیر مؤثر چہرے حسن زندگی کی تفسیر مقدس کے مظاہر ہیں. چہرہ اور پھر انسان کا چہرہ اللہ اللہ ایک عجیب داستان ہے، ایک پرکیف مشاہدہ ہے، ایک مؤثر حقیقت ہے، ایک عظیم شاہکار ہے، احسن تقویم کی شرح دل پذیر ہے. احسن الخالقین کا حسن تخلیق انسانی چہرے سے عیاں ہے. چہروں کا مشاہدہ، ان کا مطالعہ کتابوں کے مطالعہ سے کہیں زیادہ دانائی اور حکمت عطا کرتا ہے. زندگی کی کھلی کتاب میں ہر چہرہ ایک الگ باب ہے، ایک الگ انداز، ایک الگ تاثیر، ایک الگ مدار، ایک الگ عنوان ہے. خیر و شر کی تقسیم چہروں کے دم سے ہے. حکم ہے باری تعالیٰ کا کہ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں، اور پیشانیوں پر داغ سجود منور کرے گا چہروں. جب ہم چہروں کی تلاوت و تسبیح شروع کرتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب مکاشفات حاصل ہوتے ہیں. چہرہ گویائی نہ بھی رکھتا ہو تب بھی پرکشش اور تاثیر ہے. انسان کو اگر دنیا میں کسی شے سے محبت ہوتی ہے تو انسانی چہرہ ہی ہے. بچہ ایام طفلی سے ماں کے چہرے کو مظہر ربوبیت اور مظہر محبت سمجھتا ہے. ماں کا چہرہ، ماں کی نگاہیں، ماں کی مسکراہٹیں بچے کے لیے اس اجنبی دیش میں انسیت، مانوسیت اور اپنائیت کا واحد ذریعہ ہے. ماں نہ ہو تو بچہ ہجوم میں بھی تنہائی محسوس کرتا ہے. ماں کا مقدس چہرہ بچے کے لیے کل کائنات ہے. محبت کی عظیم داستانیں چہروں کی تاثیر کی داستانیں. چہرہ ہی جنت نگاہ ہے. انسان کی آنکھ جس منظر پر کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے وہ چہرہ ہی ہے. صرف چہرہ عقائد و نظریات سے بے نیاز. ایک پرہجوم سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر چہروں کا مشاہدہ کرے تو چہروں کا ایک کہکشاں ہے کہ جھلمل جھلمل کرتا ہے. تیزی سے رواں دواں چہرے ایک عجیب کہانی ہیں.
ایسے لگتا ہے جیسے ایک طاقتور مقناطیس لوہے کے ذروں کو کھینچے چلا جا رہا ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت۔ آگے آگے لوگ لالچ ہے، جسے مقصد بھی کہہ سکتے ہیں، اور پیچھے پیچھے چہرے متحرک ہیں۔ کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خوف کا کالا ناگ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ غریب ہونے کا خوف اور پیسہ کمانے کے لیے گھر سے چہرے نکل آتے ہیں۔ ان سہمے ہوئے لالچ زدہ چہروں میں ایسے چہرے بھی ملیں گے جو شانت ہیں، مطمئن ہیں، ان کا منظر الگ ہے۔ وہ ہجوم کے چہروں اور چہروں کے ہجوم سے الگ چہرے ہوتے ہیں۔ وہ بھی رواں دواں ہیں، لیکن اپنی رفتار کے ساتھ ان کو لوभ اور خوف سے نجات مل چکی ہوتی ہے۔ اسی ہجوم میں ایسے چہرے بھی مل سکتے ہیں جو اپنے ناظرین کرام کی رفتار سفر بدل دیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی مقصد سفر بھی بدل جاتا ہے۔ بجھے ہوئے افسردہ چہروں میں ایسے چہرے جگمگاتے ہیں۔ یہ منور چہرے رنگ و نور کے مظاہر ہیں، فطرت کے کام ہیں۔ کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کیا۔ یہاں امیری اور غریبی کی بات نہیں ہو رہی، حسن تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے۔ چہرہ عقدہ کشا بھی ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ طالب علم کو بھولا ہوا سبق استاد کا چہرہ دیکھتے ہی یاد آ جاتا ہے۔ مریدوں کو پیر کا چہرہ بلکہ تصور چہرہ دشت و جبل میں رہنما نظر آتا ہے۔ گناہوں کی وادیوں میں سے گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں۔ باپ کا چہرہ، استاد کا چہرہ، پیر کا چہرہ ضمیر کی آواز ہے۔ انہی پاکیزہ چہروں کی یاد سے ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ رات کے تاریک سناٹوں میں چہروں کی یاد نغمات کا کام دیتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص زندگی کی نامناسب مصروفیتوں سے یک لخت طائب ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے پوچھا، بھائی تم کل تک رنگیلے تھے، آج کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، میں عجیب حال میں پہنچ گیا ہوں، ہر وقت میری آنکھوں میں میری بیٹی کا چہرہ رہتا ہے۔ میری ناپاک نگاہوں کو میری بیٹی نے پاکیزہ کر دیا۔ انسان کے کردار کا اس کے گرد جمع ہونے والے چہروں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چہرہ ہی کردار، مرتبہ، تشخص کی اصل وردی ہے۔ چہرے پر سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ مسافر کے سفر کی صحبتیں اس کے چہرے پر بہت کچھ لکھ جاتی ہیں۔ گزرا ہوا زمانہ چہرے پر جھریوں کی شکل میں موجود رہتا ہے۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو رخساروں پر بہت کچھ مرتسم کر جاتے ہیں۔ آئینہ ہے انسان کے باطن کا۔ دل کی بات، دل کا حال چہرے پر ضرور نمایاں ہوتا ہے۔ محتاج کا چہرہ اور ہے، سخی کا اور۔ بعض اوقات چہرہ انسان کی اصلیت کو چھپانا چاہتا ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ پہچان رکھنے والے کے سامنے سب عیاں ہیں۔ اگر پہچان نہ ہو تو چہرے کی تاثیر بے معنی ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف ایک ہی چہرہ پسند ہوتا ہے، اپنا چہرہ۔ وہ اپنے چہرے کی سرخی پر مست ہو کر اپنا خون سفید کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کائنات میں اور کوئی چہرہ نظر ہی نہیں آتا۔ چہرے الرجی بھی پیدا کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں، کسی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ یہ محاورہ نہیں، حقیقت ہے۔ کوئی چہرہ انسان کے لیے اعصاب شکن ہوتا ہے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا اکثر ہارٹ فیل ہو جایا جاتا ہے۔ چہروں کو خالق کی نسبت سے ہی دیکھنا چاہیے۔ چہرہ ثواب بھی ہے اور عذاب بھی۔ وصال کے انتظار میں جدائیاں کٹ جاتی ہیں۔ محبوب کا چہرہ مصحف ہے اور نامحبوب چہرہ استغفر عذاب ہے۔ مظلوم کے لیے ظالم کا چہرہ قہر خداوندی سے کم نہیں۔ عجیب بات ہے کہ کوئی چہرہ بیماری دے جاتا ہے اور کوئی چہرہ شفا۔ وحدت الوجود پر بہت کچھ کہا گیا ہے، اس کے حق میں بھی اور اس کی مخالفت میں بھی۔ چہروں کے علم میں وحدت الوجود مشاہدے کا ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر چہرہ ایک ہی چہرہ نظر آنے لگتا ہے۔ احباب و غیار کے چہرے سب ایک ہی چہرہ ہے۔ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت۔ سب ایک ہی چہرے کی آنکھ مچھولیاں ہیں، ایک ہی جلوہ ہے، بلکہ جلوہ ہی جلوہ ہے۔ اگر ایسا مشاہدہ نہ ہو تو ہمہ اس خطرے سے خالی نہیں۔ چہرہ تقویت ایمان کا باعث بھی ہے اور ایمان شکن بھی ہے۔ محبوب چہرہ دار سے پکارے تو سر کٹوانا مشکل نہیں۔ کافر چہرہ نگاہ میں آ جائے تو انسان کو کعبے کا راستہ بھول جائے۔
چہروں کا طلسم زمان و مکان کے سب طلسمات سے زیادہ قوی ہے۔ چہرہ خواب کی تعبیر ہے، زندگی کے بہتے دریا میں انسانی چہرے حباب کی صورت ابھرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں۔ چہروں کی کائنات میں ہر چہرہ ایک الگ کائنات ہے، ہر چہرہ الگ مضمون ہے، الگ صفت ہے۔ چہرہ مظہر نوار بھی ہے، عدت نار بھی، چہرہ فرشتہ صفت بھی ہے، شیطان صورت بھی، چہرہ رحمانی بھی، حیوانی بھی، شیر کی طرح دلیر چہرہ، سہما و بزدل چہرہ، آئینہ روح چہرہ، بے کیف پتھر چہرہ، خوش خبر چہرہ، بدشگون چہرہ، محتاج چہرہ، غنی چہرہ، خوشحال چہرہ، پائمال چہرہ، آسودہ چہرہ، آزودہ چہرہ، دل میں بسنے والا گلاب چہرہ، آنکھوں میں کھٹکنے والا خار چہرہ، مشتاق چہرہ، بیزار چہرہ، اپنا چہرہ، بیگانہ چہرہ، کافر چہرہ، مومن چہرہ، کرکس چہرہ، شہباز چہرہ، گلنار چہرہ، بیمار چہرہ، خوابیدہ چہرہ، شب بیدار چہرہ، فانی چہرہ، باقی چہرہ۔ غرض کے ہر چہرے کی ایک صفت ہے اور ہر صفت کا ایک چہرہ ہے۔ چہرہ دل میں اترتا ہے، چہرہ تخیل کو پرواز دیتا ہے، چہرہ رعنائی خیال پیدا کرتا ہے، چہرہ ہی آشوب تیرگی سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی چہرہ نظر میں آئے تو سب سے پہلے اپنی بینائی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ محبوب چہروں کو قدر شناس نگاہوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر بینائی ختم ہو جائے تو چہروں کو چراغ بجھ جائے۔ خوش شکل چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ چہروں کی کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ اس مقدس ہستی کا ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک صورت حق کا آئینہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا روح انور اتنی حقیقت ہے کہ خواب میں بھی نظر آئے تو عین حقیقت ہے۔ جس نے آپ کے چہرے کو دیکھا اس نے چہرہ حق دیکھا۔ آپ علیہ السلام کے چہرے کے لیے پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ ما اجملک ما حسنک ما اکملک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے اگر اللہ آنکھ عطا فرمائے تو بات ہے، ورنہ ہر آنکھ کی رسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رعنائی تک کہاں۔ ہر مسلمان کی مرد وقت آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرے مولا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا۔ رحمت شفقت انوار سے بھرا ہوا چہرہ جو موت کی کربناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ نہ آپ علیہ السلام کے چہرے سے بہتر کوئی چہرہ ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے بہتر کوئی آنکھ ہو سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے چہرہ حق دیکھا اور چشم حق میں آپ بھی معبود ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ؟ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ۔ سلام و درود ہو بددعا کے چہرے کے لیے اور تعظیم اور سجدہ آپ علیہ السلام کو بنانے اور چاہنے والے احسن الخالق کے لیے۔ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کہ یار کی صورت۔ جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھو، اے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ واصف کو پکارا ہے سرے دار کسی نے، انکار کی صورت ہے نہ اقرار کی صورت۔ حضور سرور کونین سلام کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہمارے نبی تیری قسمت
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ وسلم۔ یا الہی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما۔ یا الہی جتنے حاضرین ہیں سب پر اپنا خاص دربار عطا فرما۔ یا الہی ہمارے
یا الہی ہمیں جو بزرگوں نے رستہ بتایا اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی سرد پاک پر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرما. خاص کرم اور فضل عطا فرما. یا الہی جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. یا الہی جو ہمارے عزیز و اقارب رشتے دار دوست احباب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی اگلی منزل میں آسانی عطا فرما. یا الہی ہمیں اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک